ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نہیں، اگر شارق زہر کھا سکتا ہے تو میں بھی کھا سکتی ہوں۔ وہ دلہن بنی اپنے شوہر کی سیج پر بیٹھی، زہر کی شیشی ہاتھ میں لیے مرنے کی تیاری میں تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر وہ زندہ بچ گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کا شوہر اسے اپنائے گا؟ باپ نے تو پہلے ہی لالچ میں اس کی شادی اس کی غیر پسندیدہ شخص سے کر دی تھی۔ اس کے بعد اگر وہ بچ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس سے پہلے ابھی وہ شیشی منہ کو لگاتی، ولی کمرے میں آیا تھا۔ اس طرح اس کو زہر کھاتا دیکھ کر اس کے ہوش ایک دم اڑ گئے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سدرا سے زہر کی شیشی کھینچی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ آخر تم نے اتنی بڑی جرت کی کیسے؟ تمہیں کیا لگا تھا تم اتنی آسانی سے مر کر اپنی جان چھڑا لوگی؟ نہیں بی بی، ابھی تو تمہیں اپنے باپ کے جرم کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس طرح میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، تمہیں زندہ رہنا ہے تب تک جب تک میں چاہوں گا۔ اور تبھی ولی نے اس کے چہرے پر کچھ کاغذات مارے تھے۔ سدنا نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو تمہارے باپ نے میرا نقصان کیا ہے، اور ان میں وہ کاغذات بھی ہیں جن میں صاف صاف لکھا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے، اپنے کاروباری فائدے کے لیے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ سدرا کا سر ایک دم چکرایا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ شادی بھی ایک کھیل تھی؟ مگر اس کے باپ نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی تھی؟ ابھی وہ کوئی سوال کرتی تبھی ولی نے اسے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ آج کے بعد میرے بستر پر بیٹھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں ہرگز یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ تمہارا یہ ناپاک وجود میرے بستر پر آئے۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ایک جیسے ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنے اس عاشق کو بھول جانا جس کی خاطر تم یہ زہر کھانے لگی تھی، ورنہ مجھے بھلانے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں دنوں میں اس کی یاد کیا، اس کا عکس تک تمہارے دل و دماغ سے نکال دوں گا۔ ولی کا غصہ دیکھ کر سدرا کانپنے لگی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنے باپ کی خاطر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ شارق کے کہنے پر گھر سے بھاگ کیوں نہیں گئی۔ سدرا آنکھوں میں بے یقینی لیے ولی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں پھاڑ کر گھور کس کو رہی ہو؟ جاؤ، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ ولی کا یہ رویہ سدرا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ بے آواز روتی وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کر رہی تھی۔ آخر کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ اس نے تو آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف غیروں کی دی گئی تکلیف سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے۔ آج اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گی جس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی اور محبت ہی نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی، اپنے لباس اور زیورات کو بے دردی سے اتارتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ دھلا دھلا چہرہ، سوجی آنکھیں۔ ایک مرتبہ تو ولی بھی سدرا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ خوبصورت چہرہ، تیکھے نین نقش، لمبے گھنے بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ولی کے ہوش اڑا رہے تھے۔ ولی کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سدرا نے خود کو ولی کو دیکھتے ہوئے پایا تو نظریں چرانے لگی۔ چہرے پر لال رنگت کھل گئی تھی۔ ولی مبہوت ہوتا ہوا سدرا تک گیا۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ سدرا تو آنکھیں پھاڑے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے والا ولی تو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اس خوش فہمی میں خوش ہونے ہی والی تھی جب ولی نے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟
अपना ये हुस्न दिखा कर मुझे वरगला लोगी? आज के बाद तुम्हारे ये बाल कभी खुले नजर ना आए मुझे। सिद्रा के बालों को मुट्ठी में कैद करते हुए और हल्का सा खिंचाव देते हुए वो उसको बहुत कुछ बावर करा गया था। बालों पर खिंचाव महसूस करते हुए सिद्रा की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसको खुद से दूर धक्का देते हुए वली वापस अपने बिस्तर पर आ गया था और कंबल चेहरे तक ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा था। सिद्रा आंखों में आंसू लिए कपकपाते वजूद के साथ ये सोच रही थी कि अब वो कहाँ सोएगी, क्योंकि कमरे में सिवाय एक बेड के और कोई जगह नहीं थी जहां सोया जा सकता। हाँ, अलबत्ता जमीन पर कालीन जरूर बिछा था, लेकिन इतनी ठंड में बगैर ऊपर लिहाफ लिए वो सो नहीं सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद वो वली के पास आई और डरते डरते उसका कंधा हिलाया। वो मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ पर तो कोई और जगह भी नहीं है। वली, जिसके दिलो दिमाग पर अभी भी सिद्रा की खूबसूरती छाई हुई थी, सिद्रा के ऐसे बुलाने पर वो एकदम चौंक उठा था और चेहरे से कंबल उतार कर उसको बगौर देखने लगा। तो क्या अब मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर अपने साथ सुलाऊं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ना ही तुम्हारी इतनी औकात है। चुपचाप जमीन पर सो जाओ, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। चाहे तो कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे उठाने की गलती मत करना। मुझे हरगिज पसंद नहीं कि कोई मेरी नींद में खलल पैदा करे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे कामों में मदाखलत मत करना और चुपचाप सो जाओ। अब मुझे अपने कमरे में किसी किस्म का शोर शराबा नहीं चाहिए। सिद्रा तो बस यही सोच रही थी कि अगर वो बाहर गई तो सब घर वालों की नज़रों में एक तमाशा बन जाएगा, और फिर क्या पता वली इस बात का भी सिद्रा से बदला ले। अभी तो उसे पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान से गुजरना था। कमरे से बाहर जाने का मतलब था अपने लिए एक नया इम्तिहान खड़ा करना। इसीलिए वो खामोशी से बेड के पैरों वाली तरफ जमीन पर ही लेट गई थी। कारपेट बिछा होने के बावजूद भी उसे जमीन से ठंडक महसूस हो रही थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। दिसंबर की ठंडी यखबस्ता रातों में जहां इंसान नंगे पैर भी जमीन पर नहीं उतर सकता, वहां सिद्रा को जमीन पर सोना पड़ रहा था। रात तो जैसे तैसे करवटों में ही गुजर गई थी। अलबत्ता वली ने खूब नींद ली थी। अगली सुबह सिद्रा सबसे पहले उठी और झट से वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगी। रात तो वैसे ही जाग कर कटी थी, अब वो मजीद जमीन पर लेटकर बीमार नहीं होना चाहती थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो वली अभी तक सो रहा था। वो गहरा सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। सामने ही सिद्रा की सास और ससुर बैठे थे। सास ने हैरत से सिद्रा की तरफ देखा और कहने लगी, वली कहाँ पर है? आज तुम दोनों की शादी का पहला दिन है और तुम दोनों को इकट्ठे कमरे से बाहर निकलना चाहिए था। सिद्रा की सास ने कुछ करख्त अल्फाज में इसको झिड़का, मगर वो उन्हें क्या बताती कि उनका बेटा इससे शादी करके घर तो ले आया है, मगर उसे बीवी होने की हैसियत नहीं दी। उसकी हैसियत महज एक बेजान शय की तरह थी। मगर ये सब कुछ सिद्रा अपनी सास को नहीं कह सकती थी, इसीलिए खामोशी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर देखा तो वली अभी तक सो रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वली को जगाए या फिर उसके उठने का इंतज़ार करे। लेकिन वो इतनी देर खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इसीलिए बेड के एक तरफ बैठ गई। काफ़ी देर उसे ऐसे ही बैठने के बाद अब तो सिद्रा की भी बस हो चुकी थी। शादी की वजह से वो रात भी खाना नहीं खा पाई थी। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सिद्रा अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक वली की आंख खुली। अपनी दूसरी तरफ सिद्रा को बैठे देखकर वो एकदम हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात में कहीं बात समझ नहीं आई थी क्या? उठो यहाँ से और बाहर दफा हो जाओ। मगर अब तो सिद्रा की बस हो चुकी थी। वो एकदम फट पड़ी। बीवी हूं मैं तुम्हारी। शादी जिस भी हालत में हुई हो, कम से कम कुछ तो हुकूक होंगे मेरे भी, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमने तो मुझे दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है।
मैं यहाँ पर हर एक की बातें सुनने नहीं आई। तुम्हारी और अब्बा की क्या बातचीत हुई है, क्या मसले मसाइल हैं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं सज़ा भुगत रही हूँ। सिद्रा की आंखों में आंसू थे। वली तो हैरत से सिद्रा को देख रहा था। रात तक तो वो बिल्कुल खामोश थी, मगर एकदम से उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो इस तरह से बोल रही थी। वली एकदम खामोश हो गया था, मगर वो सिद्रा को इतनी ढील नहीं देना चाहता था। बकवास बंद करो अपनी, कब से तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूँ। मत भूलो तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेचा है मुझे, अपने जुर्म के बदले में, समझी? अपनी हैसियत तो जानती होगी। अब तुम्हारी इस घर में हैसियत एक खरीदी हुई लड़की की तरह है, इसलिए मेरे साथ ज़्यादा बहस या बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्रा तो खामोशी से बस ये सोच कर रह गई थी कि पहले उससे बुरा कौन है। सिद्रा ने सोच लिया था कि अब वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगी, अपने लिए उसे खुद लड़ना होगा। आखिर उसे कितने नफलों का सवाब होगा कि वो अपनों के किए की सज़ा भोगते। इस पर वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके अब्बा ने कौन सा जुर्म किया था जिसके बदले की सज़ा उसको मिल रही थी। वली का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो हर बात पर सिद्रा की बेइज्जती कर देता। उसके घर वाले भी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। सिद्रा किचन में काम कर रही थी जब वली घर में दाखिल हुआ। सिद्रा, सिद्रा कहाँ मर गई हो, जल्दी से बाहर आओ। सिद्रा जो किचन में काम कर रही थी, वली की आवाज़ पर कांप उठी थी, मगर उसने खुद से तहैया किया था कि वो अब किसी से नहीं डरेगी। जब उसने कोई जुर्म नहीं किया तो वो सज़ा किस बात की भुगते। तुम मुझे आराम से भी आवाज़ दे सकते हो, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। सिद्रा ने अपने लहजे को मजबूत करते हुए वली को दो टोक जवाब दिया था। वली तो सिद्रा की ज़बान देखकर ही हैरान रह गया। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि मेरे सामने ज़बान मत चलाया करो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अपनी हैसियत। बस, बहुत हो गया। अब मैं मज़ीद एक दिन भी तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी हैसियत क्या है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बार बार मुझे बताकर क्या जताना चाहते हो? मैं अब मज़ीद तुम्हारा एक दिन भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। सारा दिन तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खिदमतें करती रहूं, उसके बाद भी मैं बुरी हूं तो बुरी ही सही। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दिया तो तुम्हारे बाप की सज़ा कौन भुगतेगा? तुम मुझे एक ही दफ़ा क्यों नहीं बता देते कि आखिर मेरे बाप ने क्या किया है? इतना तो मैं जानती हूं कि उन्होंने अपने कारोबार के फ़ायदे के लिए मेरी शादी तुमसे करवा दी, मगर उनका जुर्म क्या था जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूं? सुनना चाहती हो कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था? तो सुनो। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे साथ काम करके मुझे ही नुकसान पहुंचाया। मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी फैक्ट्री के माल को 2 नंबर साबित करने की कोशिश की और जानबूझकर मेरी फैक्ट्री पर रेड डलवाई। मगर वो तो खुदा का शुक्र था कि मेरा काम बिल्कुल खालिस था, वरना तुम्हारे बाप ने मेरा नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब तुम्हारा बाप मेरी नज़रों के सामने अच्छा बनने के लिए मुझे फिर से धोखा दे रहा था। लेकिन अब की मर्तबा मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे बाप को सज़ा दी है। अब जब तुम रोकर उनके सामने जाओगी तो उसको तकलीफ होगी और फिर मुझे सुकून मिलेगा। सिद्रा वली की बात सुनकर रोने लगी थी और इतना कहकर वली को हैरान करने के बाद, एक और सवालिया निशान छोड़ने के बाद वहाँ से चली गई। जब उसने कहा कि काश तुम हकीकत जानते तो कम से कम मेरे साथ इतना जुल्म ना करते। लेकिन खैर, मैं भी अब अपने वक्त का इंतज़ार करूँगी, उस वक्त का इंतज़ार जिसमें तुम्हें अपने गुनाह का एहसास होगा और तुम रोते हुए मेरे पास आओगे। मगर वली, याद रखना, उस वक्त मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं बेकसूर हूँ, इस बात का अंदाज़ा तो तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा, और जब हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आएगी तो यकीन करो तुम खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाओगे।
رونے کی وجہ سے سدرا کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ان آنکھوں کو ولی کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرتے ہوئے سدرا کی زبان ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی تھی، مگر وہ جاتے جاتے ولی کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی تھی۔ ایسی کون سی حقیقت تھی جو ولی نہیں جانتا تھا؟ یہی سوال اس کے دماغ میں مسلسل چل رہا تھا۔ وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ تبھی وہ سدرا کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سدرا اپنے کپڑے نکالے اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ولی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکھڑانے والی آواز میں ولی سدرا سے سوال کر رہا تھا، مگر سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے مسلسل اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ تبھی ولی آگے بڑھا اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں اس سے مطلب؟ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کہاں نہیں۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تمہاری جان چھوٹ رہی ہے مجھ سے۔ رہی بات میرے باپ کی، تو بہت جلد تمہیں حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ابھی سدرا واپس مڑنے لگی تھی جب ولی نے بے دھیانی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ کٹی پتنگ کی طرح ولی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بے ساختہ ولی سدرا کو کمر سے نہ پکڑتا تو وہ دونوں زمین بوس ہو چکے ہوتے۔ ولی تو اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ سدرا اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، تو دوسری طرف ولی کے دل کی دھڑکن بھی بہت تیز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے تو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ولی نے اچھی اور خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا وہاں پر فحاشی عام تھی، مگر آج سدرا کا اس کے سینے سے لگنا اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں کو ہوش آیا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئے۔ سدرا تو آنکھیں چرانے لگی تھی، مگر ولی کی نظریں ابھی بھی سدرا پر تھیں۔ نہ جانے آج ولی کی نگاہوں میں ایسی کیا بات تھی کہ سدرا کو اپنا آپ سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اپنا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ولی ابھی بھی بالکل ساکن اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ تم دونوں تیار رہنا، کل تمہاری خالہ کے بیٹے کی شادی ہے، ہم سب کو وہاں پر جانا ہے۔ سمرین بیگم ولی کی اماں نے ولی اور سدرا کو شادی پر جانے کا کہا، جس پر ولی تو خاموش رہا، مگر سدرا نے صاف الفاظ میں سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی پر نہیں جائے گی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں شادی پر نہیں جانا چاہتی؟ اماں نے کتنی محبت سے تمہیں شادی پر جانے کے لیے کہا تھا۔ ان کو انکار کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں، اور تمہیں انکار کرنے کا حق دیا کس نے ہے؟ کمرے میں آتے ہی ولی سدرا کے اوپر چڑھ دوڑا تھا۔ کیا اب آپ کو اس بات کی شرمندگی نہیں ہوگی کہ آپ ایک خریدی ہوئی لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے رشتہ داروں سے ملوائیں گے؟ اس طرح سے جواب پر ولی ایک دم حیران رہ گیا تھا۔ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ سدرا اسے اس طرح سے بات کرے گی۔ وہ تو سدرا کی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ بس بہت ہو گیا، تم اس شادی پر جا رہی ہو، یہ میرا حکم ہے، اس کے بعد میں کوئی بحث نہیں سنوں گا، اور وہاں پر تمہیں کس حیثیت سے جانا ہے یہ میں تمہیں بتا دوں گا، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگلے روز شادی پر جانے کے لیے سدرا نے کالے رنگ کی ساڑی زیب تن کی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ موم ڈیڈ شادی پر جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی ساتھ نکلنا ہے۔ ولی اپنی ہی دھن میں سدرا سے باتیں کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ جب سدرا کی تیاری دیکھ کر اپنی جگہ منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ کالے رنگ کی ساڑی میں وہ خوبصورت ہی اتنی لگ رہی تھی، اس پر بیک لیس بلاؤز پہنے وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ولی کی نظر اس کے بیک لیس بلاؤز پر گئی تو وہ غصے میں تن فن کرتا اس تک پہنچا۔
یہ کس طرح کا لباس تم نے پہن رکھا ہے؟ فوری طور پر اس کو بدل کر آؤ۔ تم یہ لباس پہن کر شادی پر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس لباس میں؟ ٹھیک تو ہے۔ اب میں پھر سے کپڑے تبدیل نہیں کر رہی، اور نہ ہی اتنا وقت ہے۔ نہیں، تم اس لباس میں نہیں جاؤ گی۔ بہت شوق ہے اپنا آپ غیر مردوں کو دکھانے کا۔ اب بس یہی الزام باقی رہ گیا تھا جو سدرا کو اپنی ذات پر برداشت کرنا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ ولی کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اب اس کو یہ سوچ سوچ کر کوفت ہو رہی تھی کہ اب کی مرتبہ سدرا نے خاموشی سے کہنا کیسے مان لیا۔ اب کی مرتبہ اس نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد سدرا لال رنگ کے جوڑے میں بند سنور کر باہر آئی تو ولی کو اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی تو بہت خوبصورت ہے۔ آج تک اس کی خوبصورتی ولی کو دکھائی کیوں نہیں دی گئی؟ ولی کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تبھی ولی نے بے ساختہ طور پر سدرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنی طرف کھینچا، جو کٹی ڈور کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے تو آج تمہاری خوبصورتی پر غور کیا ہے۔ تم اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو؟ سدرا نے ولی کی نگاہوں میں دیکھا جہاں عجیب سی تپش تھی۔ کیونکہ میرا باپ بہت خوبصورت تھا، البتہ ان کے گزر جانے کے بعد کسی نے کبھی تعریف ہی نہیں کی۔ میں بالکل اپنے باپ پر ہوں۔ ولی سدرا کی بات پر بے یقینی اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ولی تو جیسے چونک ہی اٹھا تھا، مگر اب کی مرتبہ سدرا نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مگر ولی تو کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ سدرا ولی کے پاس سے گزر چکی تھی، مگر وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ دل و دماغ پر صرف ایک ہی سوال تھا، ان کے گزر جانے کا مطلب کیا تھا؟ کیا حسین ملک سدرا کا اصل باپ نہیں تھا؟ اگر ایسا ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ یہی سب باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ کیا واقعی حسین ملک سدرا کا باپ نہیں تھا؟ کیا واقعی ولی نے سدرا کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دی تھی؟ یہ سب سوچتے ہوئے اب ولی کا سر پھٹنے کو تھا۔ وہ جلد سے جلد حقیقت کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سدرا تو ایسے کچھ نہیں بتائے گی، مگر اب وہ خود اس بات کی تحقیق کا خود پتہ لگائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ایک نمبر ملایا۔ نمبر اٹھاتے ہی اس نے حکم صادر کر دیا، میں ایک آدمی کا پتہ بتا رہا ہوں، مجھے اس کی ساری جانکاری چاہیے۔ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے، سب کچھ۔ ولی جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب پتہ لگوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر اسے خوف تو اس بات کا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے اگر وہ حقیقت ہوا تو وہ سدرا کا سامنا کیسے کرے گا، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا۔ پہلے ولی کو لگتا تھا کہ وہ سدرا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ سدرا کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن اب جب حقیقت کچھ اور نظر آ رہی تھی تو اب وہ گھبرانے لگا تھا۔ سدرا کا نکاح ولی سے ہوا تھا۔ وہ اس نکاح کی حیثیت کو جانتی تھی۔ اس کے باپ نے کاروبار کے فائدے کے لیے اس کا نکاح ولی سے کیا تھا، جبکہ وہ شارق سے محبت کرتی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے معلوم ہوا تھا۔ اس کی شادی کا سن کر شارق زہر کھا چکا تھا۔ سدرا بھی زہر کی شیشی اٹھاتی، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، کمرے میں آتے ولی نے اس کے ہاتھ سے زہر کی شیشی لے کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ بے یقینی سے ولی کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے باپ کے جرم کا قرض اتارے بغیر میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سدرا پر نیا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ یعنی یہ شادی بھی ایک کھیل ہے، مگر حقیقت تو بس سدرا ہی جانتی تھی۔ لیکن اب ولی پر بھی حقیقت کھلنے والی تھی۔ شادی پر ولی کی نگاہیں صرف گم سم بیٹھی سدرا پر تھیں۔ وہ گم سم سی گڑیا آج نہ جانے کیوں ولی کو اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی۔ تبھی ولی کی نگاہیں ایک دم سدرا کو دیکھتے اپنے کچھ گزنوں پر پڑیں۔ ولی تو آگ بگولا ہی ہو گیا۔
اس کے کزن مسلسل سدرا کو گھور رہے تھے۔ ان کا دیکھنا ولی کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ تن فن کرتا ہوا سدرا کے پاس پہنچا۔ اٹھو یہاں سے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ سدرا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، ولی کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس پر اس کا بولنا بہت عجیب تھا۔ ولی دیکھیں، گھر پر آپ جس طرح مرضی مجھ سے رویہ اختیار کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، مگر یہاں پر آپ میری انسلٹ نہیں کر سکتے، میری عزت نفس کو آپ کچل نہیں سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اب کی مرتبہ مجھ سے بھی کسی اچھے کی امید مت رکھیے گا۔ آپ کو جو کہنا ہے آپ گھر جا کر کہہ سکتے ہیں، یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، جو کہہ رہا ہوں چپ چاپ سنو۔ اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ۔ اب کی مرتبہ ولی کی آواز تو کم تھی، لیکن ابھی بھی اس نے ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ارے ولی، بھابھی کہیں جانا نہیں چاہ رہی تو کیوں زبردستی ساتھ لے جا رہے ہو؟ بیٹھے رہنے دو، ہم بھی کوئی بھابھی سے بات چیت کر لیں۔ اس سے پہلے ولی اور سدرا کوئی بحث کرتے، ولی کا ایک کزن ولی کے پاس آیا اور آ کر اس کو سدرا سے زبردستی کرنے پر روکنے لگا۔ ولی نے قہر برساتی نگاہوں سے سدرا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ اب اس کو سمجھ آئی تھی کہ ولی آخر کیوں بار بار ضد کر رہا تھا اس کو وہاں سے لے جانے کے لیے۔ سدرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو ولی اس کا ہاتھ تھامے ایک گہری نگاہ اپنے کزن پر ڈالے اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب ایک بات تمہیں سمجھا دوں تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کب سے وہ تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تم چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ دل تو کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بھی منہ پر 2 تھپڑ رسید کروں۔ ولی کو ابھی بھی اپنے کزن پر بہت غصہ تھا۔ وہ اسی وقت سدرا کو اپنے ساتھ لیے گاڑی گھر کی طرف بھگا لایا۔ ولی کی والدہ اور والد ابھی شادی پر موجود تھے، مگر ولی کا وہاں پر بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی وہ سدرا کو اپنے ساتھ لیے گھر لے آیا۔ اچانک سے باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ ٹھنڈ اور کچھ ولی کے غصے کی وجہ سے سدرا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی ماتھا مسلتے ہوئے کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر، اور ایک نظر سر جھکائے بستر پر بیٹھی کانپتی سدرا پر ڈال لیتا۔ مگر ولی کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ غصے میں سدرا کے پاس گیا اور اس کو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آج کے بعد تم اتنا بن سنور کر کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ سدرا نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پہلی مرتبہ سدرا نے جلدی سے جواب دینے پر ولی کے چہرے پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی وہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا اور سدرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ سدرا تو حیران رہ گئی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص ولی ہی ہے نا۔ اب کہاں گئی تھی اس کی نفرت، اس کا غصہ، اس کی بدلہ لینے کی آگ؟ اگلی صبح ولی کے لیے بہت مشکل ثابت ہونے والی تھی۔ صبح سویرے ولی کے نمبر پر فون آنے لگا۔ وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فون پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اپنے ساتھ نظر پڑی تو سدرا اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سدرا کو دیکھنے کے بعد فون پکڑ کر کمرے سے جڑی بالکنی میں چلا گیا۔ ہاں بولو نواز، کیا خبر ہے؟ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ولی کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگر حقیقت وہی ہوتی جو سدرا اس کو بتانا چاہ رہی تھی تو وہ سدرا کا سامنا کیسے کرے گا؟ تبھی مقابل نے نہ جانے ولی کو کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو آئے تھے۔ وہ فون بند کرتے ہی جلدی سے سدرا کے پاس گیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سدرا جو گہری نیند میں تھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اور کچھ دیر کے لیے تو وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آئی
تو اس نے خود کو ولی سے دور کیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھے سچ بتانا چاہیے تھا، تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں بے جا بے قصور ہو کر بھی اپنی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتی رہی؟ ایک مرتبہ بھی تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ حسین ملک تمہارا سگا باپ نہیں ہے؟ تمہیں مجھے سب حقیقت بتانی چاہیے تھی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ ولی کی بات پر سدرا گہری نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے رنگ ہی اور تھے۔ میں آپ کو سچ بتا بھی دیتی تب بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں آتا، اس لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں بچی کچی اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن خیر، اب تو وقت گزر چکا ہے، اب تو میں نے آپ کے تمام ظلم برداشت بھی کر لیے، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آخر میں آپ کو اب کیا بتاؤں؟ تبھی ولی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے سب سچ جانا ہے۔ حسین ملک کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ میری باتوں پر یقین کریں گے یا ابھی بھی مجھے آپ کی طرف سے مایوس ہی ہونا پڑے گا؟ ولی کی نگاہوں میں شرمندگی سی تھی۔ اس نے سدرا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، جیسے اس کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب وہ ولی کی طرف سے مایوس نہیں ہوگی۔ تبھی سدرا نے بتانا شروع کیا۔ سدرا کے ابا اور حسین ملک دونوں گہرے دوست تھے، مگر حسین ملک ہمیشہ سے ہی دلاور صاحب کی جائیداد پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ سدرا بہت چھوٹی تھی جب اکثر وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو کبھی بھی آپس میں نہیں لڑے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ دونوں کی تکرار ہی ختم نہیں ہوتی۔ سدرا جب بھی اپنے باپ سے پوچھتی تو دلاور صاحب ہمیشہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس تمہاری ماں اب بدل گئی ہے۔ مگر سدرا کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک روز سدرا اسکول سے آئی تو صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پر ایک وجود تھا۔ سدرا چونکہ بہت چھوٹی تھی اسی لیے وہ معاملہ سمجھ نہیں پائی۔ اس کی نظر چارپائی کے پاس بیٹھی گم سم سی اپنی ماں پر گئی، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے ابا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سدرا کو یقین نہیں آیا تو چارپائی پر لیٹے شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر اس کے جان سے پیارے ابا تھے۔ سدرا بہت روئی تھی، کئی دن تو اس کا بخار ہی نہیں اترا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہونے لگی تو اس بات کو سمجھ گئی کہ جو ایک دفعہ دنیا میں آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے۔ لیکن اب وہ باقی باتوں کو بھی سمجھنے لگی تھی۔ اس کی والدہ اور حسین ملک کا آپس میں بہت ملنا جلنا تھا۔ جب اسی طرح وہ اپنی ماں سے پوچھتی کہ حسین ملک گھر پر کیوں آتا ہے تو وہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہارے ابا کے جانے کے بعد انہوں نے ہی تو ہمارا خیال رکھا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ لیکن سدرا کو تو کچھ اور ہی سمجھ آ رہا تھا، اور پھر ایک روز وہی ہوا جس کا سدرا کو ڈر تھا۔ سدرا کی ماں اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، میں حسین ملک سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سدرا کو تو پہلے یقین نہیں آیا کہ اس کے باپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ تبھی سدرا کی ماں اس کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی، تمہارے ابا کو بھلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر اب یادوں کے سہارے تو ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ حسین ملک مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ابا کے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں، جان پہچان بھی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو اتنا وقت گزارا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ پھر تمہیں بھی باپ مل جائے گا اور مجھے بھی شوہر۔ سدرا اپنی ماں سے ہمیشہ پوچھتی رہتی تھی کہ آخر اس کے باپ کو ہوا کیا تھا، اس کے باپ کی موت کس طرح ہوئی تھی، مگر اس کی ماں ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ لیکن دل کا دورہ کس وجہ سے پڑا تھا یہ سدرا کو ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ حسین ملک نے سدرا کی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اب وہ بھی سدرا کے گھر میں ہی رہنے لگے۔ شروع میں تو سدرا حسین ملک سے دور رہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی ماں نے سدرا اور حسین ملک کی گہری دوستی کروا دی
آہستہ آہستہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی، ہر بات کو وہ سمجھنے لگی تھی۔ تبھی اس کو اندازہ ہوا کہ حسین ملک سدرا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حسین ملک جب گھر پر ہوتا تو سدرا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، اور کئی مرتبہ حسین ملک نے اس کی ماں کو اس بات کی شکایت بھی کی تھی۔ سدرا کی ماں اس کو جھڑک دیتی اور اسے سمجھاتی، مگر وہ اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے۔ سدرا خاموشی سے اپنی ماں کی ڈانٹ برداشت کر لیتی اور کرتی وہی جو اس کا دل چاہتا۔ سدرا جوان ہوئی تو حسین ملک ہر وقت اس پر نظر رکھنے، بہانے سے اس کو ہاتھ لگانے اور زہر لگنے لگا تھا۔ اب تو وہ اپنی ماں کو بھی دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیتی تھی۔ اور ایک روز حسین ملک اور سدرا کی ماں کمرے میں باتیں کر رہے تھے۔ سدرا کسی کام سے کچن میں جا رہی تھی جب اپنی ماں اور حسین ملک کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ جب اس نے حسین ملک کو کہتے سنا کہ مت بھولو تم بھی اس سب میں شامل تھی، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی، پھر تمہارے شوہر کا مرنا تو ضروری تھا، ورنہ ہم دونوں ایک کیسے ہوتے؟ یہ بات تمہارے شوہر کی جائیداد کی تو جو تمہارا ہے وہ سب میرا بھی ہے، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی تھی نا، تو اب تم مکر کیوں رہی ہو؟ سدرا تو حیران رہ گئی یہ سن کر کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی سگی ماں اور اس کے ابا کے بہترین دوست کا ہاتھ ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ حسین ملک شروع سے ہی بہت لالچی تھا، ہر چیز میں لالچ دکھاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سدرا کا بھی اس گھر میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ سدرا 25 کی ہوئی تو حسین ملک نے گھر پر عجیب سا شور برپا کیا ہوا تھا کہ سدرا کی شادی کر دی جائے۔ سدرا کی ماں بھی اس بات پہ رضامند تھی، مگر سدرا وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس روز اس نے وہ گھر چھوڑ دیا حسین ملک اس کی ماں کو بھی مار دے گا اور ساری جائیداد اکیلا قبضہ کر لے گا۔ سدرا بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار بھی تھی، اسی لیے اس نے اپنے باپ کے وکیل سے بات کرنے کا سوچا۔ وکیل سے بات کی اور گھر کے سارے کاغذات اپنی ماں کی الماری میں سے چھپ کر نکالے اور وکیل کے حوالے کر دیے۔ وکیل صاحب، خدا کے لیے میرے باپ کی جائیداد کو بچا لیں، میری ماں اور میرا سوتیلا باپ میرے ساتھ اس جائیداد کے پیچھے پڑے ہیں، ان دونوں نے مل کر میرے سگے باپ کو مار ڈالا اور اب وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سدرا کے وکیل نے جب کاغذات دیکھے تو اس نے سدرا کو بتایا کہ کاغذات کے حساب سے سدرا جب 18 سال کی ہو جائے گی تو ساری جائیداد خود بخود اس کے نام لگ جائے گی۔ سدرا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں کے ہوتے ہوئے ابا نے ساری جائیداد اس کے نام کیسے کر دی تھی؟ اور شاید یہ سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کر لیا تھا۔ شاید سدرا کے ابا کو جلد حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ عنقریب ان کی موت واقع ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے ساری جائیداد اپنے مرنے کے بعد سدرا کے نام کر دی۔ جب سدرا کو اس بات کا علم ہوا تو اس کو اس بات پر رونا بھی آیا کہ اس وقت سدرا اتنی چھوٹی تھی کہ اپنے باپ کا ساتھ نہیں دے سکی، لیکن اس بات کی اسے خوشی بھی تھی کہ اس کے سوتیلے باپ اور اس کی ماں نے جس مقصد کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ مقصد ان کا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ بات ابھی سدرا نے راز رکھنا چاہتی تھی۔ سدرا کی ماں نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، تبھی حسین ملک کو ولی کا رشتہ گھر پر پیش کیا، یہ کہہ کر کہ اگر ولی سے سدرا کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے حسین ملک کو اپنے کاروبار میں منافع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ سدرا اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس رشتے کے لیے حامی تو بھر لی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کے پیچھے کون سا بڑا کھیل چل رہا ہے۔ ولی نے سدرا کی ساری بات سنی، اب تو سدرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سدرا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جائے گا۔ سوچا تھا ولی نے بھی نہیں تھا کہ ایک عام سی دکھنے والی لڑکی اپنے اندر کتنے بڑے بڑے راز لیے بیٹھی تھی۔ اور سدرا کے کہنے کے مطابق ولی کو واقعی خود سے گھن آ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین کھلے اور اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا
کہ اس کو اتنی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ولی حقیقت میں اب سدرا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سدرا سے کس طرح معافی مانگے۔ وہ تو واقعی بے قصور تھی اور اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ حسین ملک نے جو اس کے ساتھ کیا وہ ولی سے زیادہ بدتر تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ظلم سہتی آئی تھی، مگر ولی نے اس پر مزید ظلم کر کے اپنا نام بھی انہی گنہگاروں میں لکھوا لیا۔ ولی نے ایک نظر سدرا کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی خاموشی سے زمین کو گھور رہی تھی۔ اب تو شاید وہ عادی ہو چکی ہوتی ظلم برداشت کر کر کے۔ یہی وجہ تھی شاید کہ سدرا بہت کم ولی کو جواب دیتی تھی، ورنہ اس کی باتوں کو خاموشی سے برداشت کر جاتی۔ سدرا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سدرا نے سوالیہ نگاہوں سے ولی کی طرف دیکھا، مگر ولی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا۔ اس کو اس سب کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ تبھی کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نہ میں سر ہلایا اور کہا کہ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سدرا کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی پر یہ وقت ضرور آئے گا۔ وہ بس اس انتظار میں تھی کہ کب ولی کے سامنے اس کی حقیقت کھلے گی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ شارق سے محبت کرتی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ولی سے ہوئی تھی اس نے خود کو ولی کا ہی بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے رشتے کو بچانے کے لیے سوچتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ولی کا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا ابھی بھی وہ ایسے ہی اس کے ساتھ زندگی گزارے گا یا پھر اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ آج صبح سے ہی سدرا کی حالت کچھ خراب تھی۔ ولی اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سدرا کو ہوا کیا ہے۔ ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہ پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ولی کمرے میں گیا تو سدرا باتھ روم سے باہر آئی۔ اس کا رنگ پیلا زرد تھا اور تبھی سدرا ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سدرا، سدرا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو سدرا۔ ولی جو چور نگاہوں سے سدرا کو دیکھ رہا تھا اب ایک دم سے اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس کو اپنی گود میں اٹھائے اس کو لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ اندر سدرا کا معائنہ چل رہا تھا اور باہر ولی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ولی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سدرا کو صحیح سلامت اپنی نظروں کے سامنے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی تو ولی جلدی سے ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ ولی کی بےتابی دیکھتے ہوئے ڈاکٹر مسکرانے لگی۔ مسٹر ولی، مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہیں۔ ولی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ مقام بھی کبھی آئے گا۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے ڈاکٹر سے سدرا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ جی جی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ جائیے اور جا کر مل لیجیے۔ کمزوری کی وجہ سے ان کو چکر آ گیا تھا۔ باقی میں کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں، یہ دوائیاں مسلسل ان کو دینی ہیں۔ ولی کمرے میں گیا تو سدرا نڈھال سی بستر پر لیٹی تھی۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ولی سدرا کے سرہانے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جو بے ہوشی کی وجہ سے ابھی بھی نڈھال تھی۔ ولی نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا، جس سے سدرا کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ولی کے سر پر دھماکہ ہوا۔ وہ تو ہونک ہوا سدرا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ لوگ اس لیے رحمت کو اور اس نعمت کو ترستے ہیں اور تم خدا کی ناشکری کر رہی ہو۔ سدرا کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ جس طرح میں خرید کر لائی گئی تھی اسی طرح میری اولاد کی بھی حیثیت اتنی سی ہی ہوگی۔ میں نے تو اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیا، مگر اپنی اولاد کے لیے ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ دنیا میں آئے۔
ولی نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ سدرا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ کیا میری اتنی بھی حیثیت نہیں تمہاری زندگی میں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، جانتا ہوں ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا، مگر یقین رکھو میں ایک اچھا باپ ضرور ثابت ہوں گا۔ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان کی تم سے معافی چاہتا ہوں، اور تم سے معافی مانگتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، نہ ہی میری انا آڑے آ رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع تو دو، کیا ایک موقع کا بھی میں حقدار نہیں ہوں؟ سدرا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور ولی کی طرف دیکھتے کہنے لگی، میں بھی اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، مگر ایک دم سے میرے لیے بالکل ٹھیک ہو جانا ناممکن سی بات ہے، لیکن میں اس رشتے کو ایک موقع ضرور دوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تب تک آپ مجھ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی کوئی جلد بازی کریں گے۔ ولی جانتا تھا کہ یہ وقت گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جذباتی انسان ہر کام جلدی جلدی کرنے کا قائل تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں اس کے اہم رشتے کا معاملہ تھا۔ ولی اور سدرا گھر جا چکے تھے۔ سدرا نے بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، تو دوسری طرف ولی بھی سدرا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک کا خود خیال رکھتا۔ ولی کو خدا نے بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ جڑواں بچوں کو دیکھتے ہوئے ولی اور سدرا بہت خوش تھے، تو دوسری طرف سدرا نے دل و جان سے ولی کو معاف کر دیا تھا۔ کبھی کبھار سدرا کو پرانا وقت یاد آتا تو وہ افسردہ ہو جاتی تھی، مگر آنے والے وقت کا سوچ کر اور گزرتے وقت کا سوچ کر وہ اپنا غم بھول جاتی تھی۔ اپنے دونوں بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہر غم کو نظر انداز کر دیتی، اور اس سب میں ولی سدرا کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے اسے معافی مانگتا رہتا اور اس کے لیے تحفے تحائف لاتا رہتا۔ سدرا اسے کہہ چکی تھی کہ اس نے ولی کو معاف کر دیا ہے، مگر ولی اپنے سکون کے لیے سدرا سے اکثر معافی مانگ لیتا، اور اسی طرح دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔